صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ سب سے پہلے تو دیکھیے حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ ہم صحابی رسول کوئی نہ کوئی بیچ میں کبھی نہ کبھی کسی ایک کی بات کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے تھی۔ تو آج جو صحابی رسول میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گی وہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم، کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ حدیث بھی میں نے آپ سے شیئر کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کر دی۔ تو یہ نبینا تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو کتنی بہانے ہوتے ہیں نا کہ ابھی تو میرے کالج کا کام بہت زیادہ ہے، ہوم ورک کتنا ملتا ہے، اچھا اس کے بعد کر لوں گی، اچھا ابھی تو میری شادی کا وقت آ گیا تو انشاءاللہ ابھی تو تیاریاں اتنی ہیں اس کے بعد کروں گی، اچھا اب بچے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کروں گی، اب پھر بچوں کی شادیاں ہوگی پھر کریں گے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ آپ ان صحابی رسول کی آپ دیکھیں کہ یہ نبینا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے تو آ کے کہا، کیونکہ ان کے گھر سے اور مسجد نبوی میں راستے میں جیسے ہوتا ہے اندھیرا، عشاء کی جب اذان ہوتی ہے یا فجر میں جانا ہوتا ہے تو راستے میں جھاڑیاں تھیں اور اس طرح کا راستہ تھا، کبھی بارش بہت ایسے والی ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ میں نبینا ہوں ڈیفینیٹلی، تو مجھے اگر میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ ہمارے بچے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں کتنا جاتے ہیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ کے حالات جیسے کہ ایسے ہیں۔ تو جیسے جانے لگے نا تو رسول اللہ نے پھر ان کو آواز دی، تو ان کو آواز دے کے پوچھا کہ عبداللہ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر تمہیں مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مطلب وہ فاصلہ تھا نا کہ اتنا، آج کل تو دیکھیں کہ گاڑیاں ہیں، اتنی آسانی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجدیں، تو پاکستان میں تو ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک ایک نہیں دو دو بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ جو صحابی رسول تھے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ وہ کیسے تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کے ماموں زاد بھائی تھے۔ تو اپنی امی کے نام جیسے ام مکتوم ہے تو کیونکہ وہ نبینا تھے تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو سردار تھے نا، جس میں عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے کا رواج کیا ہوتا تھا کہ اگر سردار ایک چینج ہوتا تھا نا تو پیچھے پورے لوگ چینج ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تین اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ چینج ہو گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور بڑی لگن سے ان کو دعوت دے رہے تھے دین کے بارے میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم جو ہے یہ چل کے آ رہے تھے تو ان کو تو نظر نہیں آتا تھا۔ تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو اونچی آواز میں انہوں نے کسی بارے میں، کوئی آیا کے بارے میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھنی تھی، اس کا مفہوم پوچھنے کے لیے وہ انہوں نے رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اچھا اب یہ جو سردار تھے نا، ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں اور جو ایسے والے لوگ ہیں جن کو سوسائٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتی، وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں اور ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیحدہ ہو، کیونکہ سردار ان کا مائنڈ وہی تھا نا جو جاہلیت والا تھا۔ تو جیسے ان کی آواز سنی نا اور یہ بولتے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا، آپ سوچے، ناگواری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چپ کر جائیں یا اس طرح سے ان کو ہوا، اور رسول اللہ نے پھر منہ موڑ کے نا جیسے انہی کی طرف، سرداروں کی طرف مخاطب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اٹھ کے گئے ہیں، جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابھی رسول اللہ گھر نہیں گئے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، گھر جانے کا ارادہ کیا رسول اللہ نے تو وحی نازل ہو گئی۔ وحی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبس وتولی،
کہ اے نبی آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کے اثار، صرف اثار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور آپ نے رخ پھیر لیا. آپ اس میں آپ یہ پوری سورہ پڑھ کے دیکھیے گا. ان جاءہ العامہ، کہ جب آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، وما یدریکا، اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے تو وہ اس سے وہ اور پاکی اختیار کرتا، او یذکروا، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفع الذکر، تو وہ اس کو اور زیادہ نفع دیتی. اما من استغنا، تو رہے وہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو شخص بے پرواہی کر رہا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، کہ تم اس کی طرف توجہ دے رہے ہو. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اے نبی وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر، میں نے جو پہلے کہا تھا نا غور کیجئے، وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ آپ کسی کو پاک کریں. اللہ اکبر. اور آگے بھی پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سورہ اتنی پیاری سورہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے. کین یو امیجن، وہ حدیث آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا. اگر میرے ولی سے تم نے دشمنی تھی، تو یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو شلوار کے پونچے اوپر کیے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی، یا لڑکی ہے اس نے حجاب لیا ہوا ہے اور اس طرح کی حالت میں، تو ہم مذاق اڑا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے ایک نبینہ صحابی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسا نہ کرے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ میں بات بھی نہیں اس پہ کرتی ہوں زیادہ، کہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ہجرت کا حکم دیا، یہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے تھے مکہ میں، مشرکین مکہ جو تھے، تو پہلی دفعہ جب ہجرت کا حکم دیا نا، تو یہ ام مکتوم جو تھے، ان کو اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی کبھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گی، بڑے پیارے صحابی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ میں بھیجا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، قرآن پاک سکھایا، پڑھایا. تو ان کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا، تو بے شمار لوگ جو تھے وہ آلریڈی اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے. اب اس کے علاوہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو ان کو مؤذن بنایا. جیسے حضرت بلال تھے نا، یہ دو تھے جن کو مستقل طور پہ مؤذن بنایا تھا. ایک اذان کہتا تھا اور دوسرا اقامت کہتا تھا. اور رمضان میں تو اور بھی اچھا ہوتا تھا کہ ایک سحری کے وقت اٹھاتا تھا لوگوں کو، اور ان کی ڈیوٹی تھی یہ فجر کی اذان دیتے تھے، کیونکہ ان کو وقت کا بہت ہوتا تھا کہ پورے وقت پہ، کیونکہ مؤذن کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ لیٹ نہیں کر سکتا نا، تو ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کمال کی بات ہے کہ جب 10 دفعہ ایسے حالات آئے تھے کہ رسول اللہ جب جنگ کے لیے گئے ہیں تو پیچھے مدینہ میں ان کو نگران بنا کے گئے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ ان کو مدینہ کا نگران بنا کے گئے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی مدینہ میں ان کو چھوڑ کے گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں غزوہ بدر کے بعد یہ آیا نازل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ابھی جو آپ لوگوں کو سبق آیا ہے نا، 4th آئی تھنک گروپ جو ہے، جو سب سے پہلا والا گروپ ہے، سورۃ نساء جو آپ لوگ کر رہے ہو، اس میں اسی کے بارے میں آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہی بات میں یہاں پہ بھی آپ کو مینشن کر رہی ہوں کہ ان کے بارے میں جب انہوں نے یہ والی آیات سنی تو گھبرا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ، اور اس کے بارے میں کاتب وحی جو تھے نا زید بن ثابت، وہ فرماتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام مکتوم نے پوچھا یا رسول اللہ جو معذور ہیں ان کے بارے میں کیا؟ مطلب ان کا بہت دل ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ ان سے برابر نہیں ہو سکتے. تو ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ محتاجوں کے علاوہ. تو اتنا خوش ہوئے جس کی خواہد نہیں. اب دیکھیں ان کو تو مل گیا نا کہ ٹھیک ہے محتاج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جہاد پہ نہیں جا سکتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جذبہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دیکھ تو نہیں سکتا، آپ مجھے ایک کام دے دیں
کہ میں جو اسلام کا جھنڈا ہے نا وہ میں پکڑ کے دیکھیں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، مجھے نہیں پتا چلے گا کہ کون بھاگ رہے ہیں یا نہیں بھاگ رہے یا کیا ہو رہا ہے، میں اس جھنڈے کو پکڑے رکھوں گا اور میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ تو اب اس کے بعد سے یہ اس طرح سے جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ 14 ہجری میں حضرت عمر نے جب جنگ قادسیہ جب ہوئی ہے نا، تو اس وقت بھی کہتے ہیں وہ ذرا پہن کے آگے اور آ کے کہا کہ مجھے یہ کام کرنے دے، میں اتنی دیر سے مجھے یہی کام ایک آتا ہے کرنا، لیکن میں نے جہاد میں ضرور جانا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جنگ تھی، 3 دن تو کہتے ہیں اتنی تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے دوسری طرف سے، بہت سے صحابہ شہید بھی ہوئے، اسی جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے تھے ام مکتوم جو ہے۔ اور جس وقت ان کو دیکھا گیا تھا تو انہوں نے پاؤں اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہول کیا ہوا تھا جھنڈے کو، اور انہوں نے گرنے نہیں دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کیونکہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو ان کے دائیں کندھے پہ جب تیر لگا تو انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، جب بائیں ہاتھ میں لگا تو انہوں نے دونوں گھٹنوں سے ایسے جھنڈے کو پکڑا، اور جب وہاں پہ ان کو تیر لگا تو انہوں نے پاؤں سے اپنے جھنڈے کو پکڑ لیا اور اس کو گرنے نہیں دیا، اور ان کی جان اسی طرح سے قبض ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ والی جب ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سارے صحابہ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھتے رہیں گے، کیونکہ جب احادیث ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر اور بھی محبت آتی ہے، کیونکہ ابھی آپ لوگ آج سیرہ کا بھی کورس کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو اور بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم کر رہے ہیں سورۃ رعد اور اس کی آج ہم کریں گے آیت نمبر 22۔ آنیسٹلی یہ ایک آیا اللہ کرے کہ میں اس سے آگے گزروں، کیونکہ یہ 22 آیا جو ہے نا یہ بھی اتنی پیاری ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو عقل مند ہے، جن کو یہ پتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور وہ کیا کرنے آئے تھے، اور کیا اپنا مقام انہوں نے کیا ہے پورا کہ نہیں، کیونکہ وہ تو اولو الالباب کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو عقل مند ہے ان کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 نشانیاں بتائیں کہ وہ لوگ جو اولو الالباب ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور کس طرح سے فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کے ان کو سلام کریں گے، اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب 4 تو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، وہ کون کون سے تھے آپ کو یاد ہے؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے، اس کو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ تھا کہ وہ قطع رحمی نہیں کرتے، وہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات نہیں کاٹتے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو رشتوں کو کاٹتا ہے نا، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو کاٹتا ہے تو اس کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں تو ملے گی۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو بات ختم، اس کے بعد علیحدہ اور کوئی بات کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ اور پھر نمبر 3 میں یہ تھا کہ ان میں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ برے عذاب سے ڈرتے ہیں، کہ ہمارے کہیں ایسا ہم کوئی عمل نہ دنیا میں کر دیں کہ ہمیں آخرت میں برا عذاب ہو، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے اور پکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ جنت کی بشارتیں دی ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہاں پہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگلی جو آیت ہے اس میں another 4 چیزیں ہوں گی جس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بہت بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، چاہنے کے لیے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے اس کی 3-4 میننگز آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کی تو بات میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ چہرے کے بارے میں تو ہم نے یہ حدیث میں بھی پڑھا نا کہ قیامت کے دن انشاءاللہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، مومنین جو ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ لالچ ہوتی ہے، ان کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار بھی کروائیں گے۔
اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صبر کو اگر ہم دیکھیں تو صبر یوزلی ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، بات ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے گھر میں کوئی غم والی بات آ جاتی ہے، کسی کی فوتگی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں چلو، وہ کوئی رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے کچھ بھی، تو ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس انشاءاللہ دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی یہ وہ، تو اس طرح سے بات کہتے ہیں نا۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کے کتنے لیولز ہیں۔ فار ایگزامپل عبادات میں صبر کرنا، کیونکہ اب صبر کا مقام تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کی دیدار ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، جنت میں جائیں گے، فرشتے ہر دروازے سے آ کے سلام کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے سارے لوگ شامل ہوں گے جنت کے اندر۔ تو ہمیں صبر کو تو جاننا ہے نا، کہ پھر وہ لالچ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی صبر جب سے ملتا ہے اور اتنا ثواب مل رہا ہے، اس کو ہم کسی طرح سے حاصل کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ دیکھیے عبادات میں صبر، کیونکہ صبر ہی ہوتا ہے نا، آپ کو اتنی نیند آئی ہوئی ہے صبح کے ٹائم پہ، فجر میں، یا آپ نے تہجد میں اٹھنا ہے، تو گرم بسترا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا، یا ٹھنڈا ٹھنڈا کمرہ ہے گرمیوں میں، اب آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لیکن آپ زور لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اٹھنا ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، یا فجر کا ٹائم ہے مجھے اٹھنا ہے، آپ اٹھتے ہیں، یہ صبر ہے نا۔ پھر آپ کو عشاء کے ٹائم پہ سم ٹائم اتنی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ صبر کرتے ہیں اس پہ کہ نہیں نہیں مجھے اٹھنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ صبر کا وہ مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ دوسرا یہ دیکھیے کہ اپنے نفس پہ صبر کرنا، کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گی جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور وہ حجاب کرنا اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں بیسیکلی، تو ان کو بھی اچھا، پہلے انہوں نے تو وہ ٹیسٹ کیا ہی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نہیں کور کیا ہوا تھا تو ان کی لائف کیسے تھی۔ پھر اراؤنڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر فیملی میں شادیاں ہو رہی ہیں، اپنی عمر کی بچیوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہائے یہ دیکھو نا، اس نے تو ایسے بال بنائے ہوئے ہیں، اس نے تو ایسے ہائی لائٹ کرائی ہوئے ہیں، سب کے سامنے ایسے آ رہی ہے۔ تو کبھی اللہ نہ کرے، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا ہی دیتے ہیں دل سے یہ ساری چیزیں، لیکن وہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہماری عمر میں تو آسانی ہو جاتی ہے، لیکن بچیوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں، تو اس پر اپنے نفس پہ صبر کر جانا کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو پراپر کور کر کے ہی باہر جانا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہوتا ہے نا کہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، یا پھر آندھی طوفان آ جاتا ہے، یا اس طرح سے ان چیزوں پہ صبر کرنا۔ پھر سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا، کیا کچھ نہیں، اگر اولاد نہیں، یا اللہ اولاد، یا اللہ کاروبار، یا اللہ یہ، یا اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کر، کیونکہ ہمارا تعلق جو جڑا ہوا ہے نا، وہ ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں تو کئی دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ان کے لیے میں کہتی ہوں دعا کیا کرے کہ یا اللہ ان کے دل سے اٹھا دے۔ جب آپ کے دل سے اٹھ جاتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، مجھے آپ لوگوں کے جب میسیجز آتے ہیں، میں I do understand completely جو آپ کا درد ہے نا، کیونکہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں قرآن جب کھلا ہے تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہمارے ہسبینڈ بھی سیم پیج پہ ہوں یا ہمارے بچے بھی سیم پیج پہ ہوں، تو اس کے لیے صبر اتنا بڑا، بلیو کریں ماؤں کے دل کٹ جاتے ہیں، جن کے اگر تو ان کو، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل، یا میں اپنی بات کروں، کسی کی کیا بات کروں، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی تو ایٹ لیسٹ بنانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو جمعے پہ بھیجنا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیٹے ہی تھے ماشاءاللہ، تو اب تو خیر بیٹیاں آ گئی ہیں، لیکن میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو تربیت تھی نا،
اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کرنی ہے تو میں تو راضی خوشی الحمدللہ بچے اسکول جا رہے ہیں بڑے اچھے ہیں، بچوں کے گریڈز اچھے آئے ہیں کہ نہیں، دیکھو تم نے اسکول ٹائم پہ جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا. اگر نہیں اٹھا تو وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ہوتا ہے کہ میں کیسے کہوں. بچے منہ کے اوپر آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ماں بس کرو اب، مجھے پتہ ہے میں میرے کمرے میں نہ آنا. آج کل کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا. اپنے ہسبینڈز کے، اگر اللہ نہ کرے کہ اتنی بری سچویشن ہو، بعض دفعہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ بیوی جو ہے اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا اس پہ بڑا صبر ہے اور اس کا اجر بھی بڑا، چین کرو تھوڑا سا. کیونکہ دیکھو آپ یہ ایک بات سوچ لو، میں اپنی بہوؤں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ بچہ اپنے میاں کے، اپنے ہسبینڈ کی نا ماں نہ بنو، اپنے بچوں کی ماں بنو. ان کی ماں نے جو ان کی تربیت کی تھی نا وہ کرا کے آئے ہیں تمہارے پاس. اب ان کے لیے دعا کرو، اب اپنے اوپر ڈھالو، آہستہ آہستہ. اٹ ول ٹیک ٹائم. آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. سب کا درد بھی میں سمجھتی ہوں ایک جیسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت تسبیحات کر رہی ہوتی ہوں، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے زور سے ٹی وی لگایا ہوتا ہے یا گانے اس پہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے کانوں میں لگتا ہے کہ کوئی آگ لگ گئی ہے. تو یہ ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو درد کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں یہ صبر کا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اتنا آگے پڑھیں گے نا تو پھر آپ خوشی سے صبر کر جائیں گے، کیونکہ درد بڑا ہے. تو اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی، جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ اگر ہم روئیں گے تو پتہ نہیں یہ صبر کا مقام نہیں ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا. تو میں آپ کے ساتھ وہ حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا اور ان کی بے چینی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ نکلا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی. اور جب آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ہائے ابا جان، میرے ابا جان جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے دل سے درد سے نکل رہی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ ہمارے اندر سے نکلتے ہیں، بس کوشش کریں کہ اچھی بات منہ سے نکالیں، کیونکہ درد ہوتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، آنکھوں سے آنسوں میں ڈھلتا ہے. تو اس لیے اس پہ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ تو صبر نہیں ہے تو بس مجھے تو بس جم کے بیٹھنا ہے کہ بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. تو وہ ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جب آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آئے نا، تو بی بی فاطمہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالی. تو مطلب ایک ہوتا ہے نا درد سے کویسچن کرنا اس طرح کے. تو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے اور میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی، تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو اس نے کہا تو دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے. اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا، تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ ہے میرے کیا حالات ہیں، اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں. تو سیم وہی عورت تھی، کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی. تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے.
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے، انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا۔ تو جب اس عورت کو پتہ چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی۔ تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے، انڈر لائن کریں اس کو۔ صبر کون سا ہے؟ جو آغاز میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو چیخنا، چنگاڑنا، بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا، وہ منع ہے اسلام میں۔ لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آپ ایسے بات کرتے ہو، تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو، یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں، اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا؟ اس کی آنکھیں، اللہ اکبر، دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ کتنی، مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا وہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا، کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا، اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، مطلب اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال، آپ سوچیں کہ کوئی شخص گھر آیا، اللہ نہ کرے اس کا گھر بھی جل گیا، اس میں اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا، تو اتنا بڑا نقصان، اس کے بعد بچا کیا اس کے پاس تھا؟ تو رسول اللہ نے ایک عصر کی نماز اگر اس کی فوت ہو گئی تو اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔
यहाँ पे छुप के करने से जो मुराद है वो बेसिकली सदकात हैं। जो हम सदका देते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में, उसको हमेशा छुप के दिया करें। और जो ज़कात है उसके बारे में होता है कि वो ज़ाहिरी तौर पर अगर देते हैं, उसमें भी फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताती हूँ। अच्छा, रज़क ना हो, रिस्क जो है ना, आप देखें कि वो हर तरह की, हर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत रिस्क है। हम तो यूजुअली समझते हैं ना कारोबार में कि जॉब मिल जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रिस्क में कुशादगी आ जाए। रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला की सारी ही नेमतें हैं। इसीलिए तो हम शुरू में जो दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्लाह मरज़ुकनी या तफक्कुरा, कि अल्लाह मरज़ुकनी, उसी में भी वही बात आती है कि इवन इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो रिस्क है। तो सारा का सारा जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ में दिया, आंखें दी है, कान दिए हैं, ज़ुबान दी है, चलना फिरना, खाना उठना बैठना, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर नेमत रिज़्क़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो हमने दी है। अच्छा, यहाँ पर जो आया है ना, वो आया है कि जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं सदक़े के तौर पे। आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, कहते हैं ना मुस्कुरा के देखना भी किसी का गम में, उसको थोड़ी हिम्मत दिलाने के लिए, वो भी सदका है। हर तरह से, हर लेवल से जो भी सदका करते हैं। अब यहाँ पे जो आया है कि छुप कर करते हैं, और वो छुप के करते हैं और ज़ाहिरी तौर पे करते हैं। तो आप ये देखिए कि मेराज की रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग थे जो थोर कहते कांटू और आग के पत्थर खा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। अब होता क्या है, देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ज़ाहिरी तौर पर जो सदका देना और जो छुप के देना, ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ कहते हैं ज़कात उस हालत में आप दे सकते हैं जब आपको ये डर हो कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कहीं उनके दिल में ये ना हो जाए कि ये ज़कात ही नहीं देता। तो उसकी वजह से, क्योंकि फ़र्ज़ जो है ना, आप देखिए फ़र्ज़ आपकी नमाज है, रोज़ा है, आपका हज है, आपका ये ज़कात देना, फ़र्ज़ जो चीज़ें हैं ना, उनको आप ज़ाहिरी तौर पे कर सकते हो, आप दिखा के कर सकते हो, इसलिए कि दूसरों को भी हिम्मत होती है, दूसरों को इनकरेजमेंट मिलती है कि ओ ये भी कर रहा है तो हम भी करें। नीयत आप अल्लाह सुब्हानहू तआला देखते हैं। लेकिन जो सदका, जो नवाफल पढ़ते हैं आप लोग, जैसे तहज्जुद की नमाज है या और भी नवाफल पढ़ते हैं, या फिर नफली आप सदकात करते हैं या किसी में नफली रोज़े रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो किसी को नहीं आप बताएं, वो आपका और अल्लाह सुब्हानहू तआला का मामला है ना, बस। और इसके अलावा अल्लाह अकबर, एक आया, मुझे तो इतना वो डर लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मैंने पहले भी की हुई थी आपके साथ, तो इसलिए पहले आपको हदीस एक मैं पहले बता देती हूँ कि हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और बुराई के बाद फ़ौरन कोई नेकी कर लो। अच्छा, नहीं, ये वाला नहीं था, मैंने आपको ये तो अगली आयत में था, मैंने वो आपको बताना था कि सदकात के बारे में कि हज़रत अबू हुरैरा ने, ये मैंने आपको बता दी है ना कि फजर और इशा में, तो इतनी प्यारी वो मैं मिस नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तौफीक अता करे कि मुझे मिल जाए। मिल गई है जनाब। अच्छा जी, क्योंकि ये इतनी मोटिवेट करती हैं ऐसी चीज़ें ना कि फिर वो दिमाग से ही नहीं निकलती, हम जब सुन लेते हैं उनको, क्योंकि अपनी ज़ुबान में बात कर रहे होते हैं। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी, अल्लाह अकबर, अजाब की खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सुना दो उन लोगों को जो सोना और चांदी जमा करते हैं लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। देखें, बाज़ दफ़ा ये, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर अपना जेवर जमा किया हुआ है या कुछ है तो उसके लिए आपको डरना है, नहीं। आपने अगर ज़कात दी हुई है तो फिर डरने की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ज़कात नहीं देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि एक दिन आएगा कि इस सोने और चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उससे उन लोगों की पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो खजाना है जिसे तुम अपने लिए संभाल कर रखते थे, अब अपने खजाने का मज़ा चखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे जी कि हम ये करने के काबिल हों कि हम अपनी ज़कात का पूरा ख्याल रखें,
क्योंकि हिसाब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने देना होगा ना। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो फरमाया कि वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में सिर्रन व अलानियतन व यदराउना, और वो दूर करते हैं बिल हसनतिस सय्या, कि अपने साथ भलाई के बुराई को। देखिए इतनी प्यारी बात ये भी लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़ जैसे आसानी के लिए ना, देखो घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे से कोई बुराई हो जाती है ना तो देखो ऐसे कर लेना बुराई भी खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं लगता जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर कोई, यहाँ पे क्या है कि अगर भलाई के साथ तुम बुराइयों को, जब अगर तुम बुराई करते हो तो तुम नेकी करके उसको काउंटर कर दो, उसको ख़त्म कर दो, जैसे उसका कुफारा बन जाता है ना। तो आप देखें कि हमने पढ़ा ना, वाम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन तो हमारे नामा माल तोले जाएंगे, कि जिसके भारी होगा नेकियों का तो वो जन्नत में जाएगा, जिसका कम होगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें बता दिया कि देखो घबराना नहीं, क्योंकि एक नेकी करोगे तो 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, एक बुराई करोगे तो एक ही बुराई लिखी जाएगी ना। तो जब भी अगर कभी बुराई हो जाए, अल्लाह ना करे, तुम तौबा करते हो, इंसान हो, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर कोई गलत काम कर लेते हो, फ़ौरन कोई नेकी कर दो, फ़ौरन सदका निकाल दो, कुछ कर लो। ऐसी छोटी छोटी नेकियां इतनी ज़्यादा होती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उनको काउंटर करते जाओ। और फिर उलाइका लहुम उक़बद्दार, कि यही लोग हैं जिनके लिए अंजाम है आखिरत के घर का। इन्हीं लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में दाखिल करेंगे। आखिरी जो बात है ना, देखिए ये बहुत गौर करना, क्योंकि हमें डर लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाएंगे तो पता नहीं, हमारी तो पहले ज़माने में तो हमें इतना नहीं पता था, गलती हो गई, सदका दे दो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर करेंगे। अगर सदका कम देना है या जो भी बताया था ना, अगर आप जिक्र करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला का, वो भी सदका है। किसी की छोटी सी हेल्प कर देते हो, उसका किसी का गम सुन लेते हो, सारा कुछ ही सदका है ना। तो वो करके अपनी गुनाहों को हम ख़त्म कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उलाइका लहुम उक़बद्दार, और उक़बद्दार, और यही लोग हैं जिनका अंजाम आखिरत में अच्छा है, अच्छा घर होगा इंशाल्लाह। और फिर कैसा होगा, इतनी प्यारी बात, जन्नातो अदनिन, कि अदन, जन्नत अदन होगी, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे, व मन सलहा मिन आबाइहिम, और उनके साथ उनके अबाओ अजदाद भी जन्नत में दाखिल होंगे। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चे कहाँ पे होंगे, अगर हम किसी को देखते हैं कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो किधर होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे कहा कि वो दाखिल होंगे मन सालाहा, जो नेक होंगे। लेकिन एक शर्त तो आ गई ना कि नेक होंगे, तो इसलिए पूरा जोर लगाते हैं कि या अल्लाह बच्चे भी नेक हो जाएं, या अल्लाह हस्बैंड भी ऐसे हो जाएं, या अल्लाह जो भी अराउंड हमारे दोस्त हैं जिनके साथ बैठना उठना इस दुनिया में अच्छा लगता है, सारे के हम साले लोगों में शामिल हो जाएं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको जन्नत में बुलाएगा। अल्लाह का वादा है ना कि जो अबाइदात व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियां, और व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलादों को, और सारे के सारे देखिए जन्नत में भी ये इतना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का गिफ्ट होगा। क्योंकि देखें नेक लोगों ने तो जन्नत में जाना ही है ना। अगर हम देखें कि यहाँ पे साले लिखा है, लेकिन आप ये देखें ये हो सकता है ना कि क्योंकि जन्नत के तो दर्जात हैं, कि कोई किसी दर्जे पे कोई किसी दर्जे पे, तो जो नेक लोग होंगे, अगर फॉर एग्जांपल माँ बाप ऊपर वाले दर्जे पे हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इनाम के तौर पे, और अगर बच्चे जो नीचे वाले दर्जे पे हैं या दोस्त किसी और दर्जे पे हैं, वो ऊपर वाले में है, हम मिडल में है, तो वो जो ऊपर वाले दर्जे वाले हैं ना, वो अल्लाह से दुआ करेंगे और ख्वाहिश करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको ऊपर वाले दर्जे पे ले जाएंगे, सुभान अल्लाह। और वहाँ पे भी ख़ानदान के ख़ानदान इकट्ठे रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने सारे लव वंस के साथ जन्नत में दाखिल हों, आमीन सुम आमीन। तमाम स्टूडेंट आप लोग मुझे याद रखना, अगर मैं नहीं मिली ना अपने दर्जे पे आपको, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़रूर कह देना कि हमारी वो टीचर एक होती थी, प्लीज़ उनको भी बुला दें यहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको हमारे ख़ानदान के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ वहाँ पे सबको इकट्ठा करे।
आमीन सुम आमीन। और अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल मलाइकातु, और फरिश्ते यादखुलूना, वो दाखिल होंगे अलैहिम, उन पर मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से सलामती सलामती कहते हुए, अल्लाह अकबर, वो दाखिल होंगे। सलामुन, क्या कहेंगे? सलाम हो अलैकुम, तुम पर, बिमा सबर, तुम, इस वजह से जो तुमने सबर किया था। अब देखिए इससे अच्छी मतलब हमें क्या खुशखबरी मिल सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो होता है ना कि चाबी दे दी जन्नत की हमारे हाथ में कि देखो ये चीज़ें हैं, कर लेना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सब्र करना है। उसके बाद तुमने अगर कोई गुनाह हो गया तो थोड़ा नेकी करके उसको काउंटर कर देना। और अगर देखो जो खर्च करते हो ना तो छुपा के करना, किसी के इसलिए कि अगर ज़ाहिरी तौर पे करते हैं तो फिर किसी की अना हर्ट होती है और फिर तुम्हारा भी खालिस होना पीछे रह जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अल्लाह से जो वादा किया उसको याद रखना, अल्लाह से डरते रहना। देखो अब इस बात से भी डरना कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बगैर इस चले गए इसके खशियत इलाही के और गुनाह लेके चले गए, उधर सज़ा मिल जानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जन्नतों में अदन जन्नत। अच्छा जी, अब आगे देखिए आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, और वो लोग जो यनकुदूना अहदल्ला, वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्ला, अल्लाह के अहद को, मिम बाद मीसाकिही, उससे अहद पक्का करने के बाद। आपने पहले क्या पढ़ा था? जिनको ये जन्नत में जगह मिलेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि सब्र की वजह से तुम्हें जन्नत मिली। और हाँ, मैं एक और आपको यहाँ पे भी बड़ी प्यारी हदीस है सब्र के वाले में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन ना, जब हम सारे एक जगह पे जमा होंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी कि अहले सब्र किधर है, अहले सब्र जो है लोग, वो किधर है, तो वो खड़े हो जाए। तो जो सब्र करने वाले हैं ना, वो सारे के सारे जब खड़े हो जाएंगे तो उनको कहा जाएगा कि चलो जन्नत की तरफ चलो। और जब वो जा रहे होंगे तो रास्ते में उनको फरिश्ते मिलेंगे, तो वो कहेंगे तुम लोग किधर जा रहे हो? तो वो कहेंगे कि हमें कहा गया है कि हम सब्र वाले अहले सब्र हैं, तो हम जन्नत में जा रहे हैं। तो वो कहेंगे कि अभी तो इम्तिहान भी नहीं हुआ, तो तुम इम्तिहान से पहले जा रहे हो। तो जब वो ये बात कहेंगे कि हम सब्र करने वाले थे इसलिए हमें कहा गया है कि जन्नत में चलो, तो वो भी उनको मुबारक देंगे और कहेंगे कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं था। तो वो जन्नत में चले जाएंगे। अब देखिए हिसाब भी कोई नहीं होगा। तो सब्र सब्र सब्र, बस अब अपने बड़े बड़े अपने घर में हर जगह पे लिख के लगा दें कि मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है। और पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रास्ते भी बता दिए, तरीके भी बता दिए। थोड़ी सी चीज़ें ऐसे थोड़ी सी करोगे तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने, हमने पहले पढ़ा था, अहद पूरा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं और वो अहद तोड़ते हैं, वह यक़तऊन मा अमरल्लाह, और वो जो तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या चीज़ तोड़ते हैं? जो अल्लाह ने रिश्तेदारी के बारे में बात की थी ना कि उसको जोड़ के रखते हैं और कता रहमी नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो कता रहमी करते हैं, अय्यू सला, कि वो उसको जोड़ें, मतलब बजाय इसके कि उसको जोड़ने के रिश्तेदारियों को काटते हैं। वह युफ्सिदूना फिल अर्द, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की लानत है। लानत किसको कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूरी को कहते हैं। राइट, ये कौन लोग हैं? देखिए फसाद करने का हमने सूरत बकरा के शुरू में, मेरा ख्याल है आई थिंक 11 नंबर की आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वो जब उनसे कहा जाता है ना, ये हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, जब उनसे कहा जाता है वैज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कि ज़मीन में फसाद ना करो, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सलाह करने वाले हैं, हम थोड़ी कोई फसाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि यही तो है जो फसाद करने वाले हैं। अब देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी किसी को कहो कि मतलब फ्रेंड्स में फॉर एग्जांपल है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात है कि घर में कोई मियाँ बीवी में ऐसी बात थी, तो उनमें लड़ाई होगी, तो आप उनको कहते हो तुमने क्या किया है, ये बात कोई करने वाली थी, तुम्हें पता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जिसने वो लगाई होती है ना बात इधर की उधर, वो क्या कहेगी, तो मुझे तो, मैंने क्या ऐसे कहा है, मुझे तो बहन आदत है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ।
मैंने कोई लगाई बुझाई नहीं की, मुझे तो सीधी सी बात की है, उसमें किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, आपने कोई सीधी बात नहीं की है। आपके दिल में जो चीज़ थी अल्लाह सुब्हाना ताला उसका बदला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए कितनी दफ़ा होता है, दोस्तें हैं आपस में, किसी की लड़ाई होगी तो उसने बात उधर की उधर लगा दी तो दूसरी कहेगी नहीं मैंने तो इस तरह से थोड़ी कहा था, उसने ऐसे समझा था। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, फसाद करते हैं। अब देखें ज़मीन में हम बड़े फसाद की बातें, हम तो अपनी ज़िंदगियों को देख रहे हैं ना कि हम ये आयत हमारी ज़िंदगी पे कैसे हम अमल करें कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कबूल कर ले। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में फसाद तो नहीं क्रिएट हो रहा, हमारी वजह से हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में। इवन आप देखें बाज़ दफ़ा माँ बाप को भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो माएँ होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी एक की बात ऐसी होती है, एक बहू की बात है तो वो दूसरी को बता देंगी और कहेंगी मेरे साथ तो वो ऐसे करती है। तो वो ये नहीं सोचती हैं उस वक्त, पता है क्या होता है, एक हमदर्दी लेने के लिए शायद होता है, ये वाली थिंकिंग होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, बच्चों की दूरियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से नहीं मिलती हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलते, अलग होनी शुरू हो जाती है। हमारा काम ये होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा तो झूठ भी अल्लाह सुब्हाना ताला माफ़ करेंगे कि जब आपको ये लगे ना कि कहीं पे टेंशन है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास से छोटी सी बात कह दिया करे कि वो तो तुम्हारी थी, वो आई थी दूसरी वाली बहू फॉर एग्जाम्पल, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, वो कहती थी कि इसमें तो इतना, कोई एक बात कर दे कि उसको तो खाना ही इतना ज़बरदस्त बनाती है, या फिर वो तो इतनी मेहमान नवाज है, वो तो कोई भी ऐसी बात कह के, तो एक दूसरे का दिल जोड़ने वाली बातें, ताकि आपस में सब में सुलह सफाई रहे। ये जो फसाद करने वाली बात होती है ना, ये नियतों पे है, पता चल जाता है अंदर से आप क्या करें। और हमें पता है कि हम चालाकी क्या होती है, हम जब कर रहे होते हैं ना, हमें होता है कि अगर पूछा ना तो मैं ये कह दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगला भी समझदार है, उसको सब पता चल जाता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बात, उलाइका लहुम, यही लोग हैं जिन उनके लिए है लानतु, लानत अल्लाह सुब्हाना ताला की, वालहुम, और उनके लिए सूअद्दार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना, मतलब जहन्नम उनका ठिकाना है जो ऐसे करते हैं। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह सुब्हाना ताला रिस्क फराख करता है। रिस्क का फिर जहाँ पे रिस्क आता है आपने ये देखना है कि वो सारी नेमतें याद करना जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उस रिस्क को फराख करते हैं, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहते हैं, वह यकदिर, और वो तंग भी कर देते हैं, व फारिहू बिल हयात दुनिया, और वो लोग। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं जिसका रिस्क फराख कर देते हैं, जिसका रिस्क चाहते हैं तंग कर देते हैं, और जिसका फराख करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो खुश हो गए जिंदगी पर दुनिया की, कि मतलब वो तकब्बर में आ गए कि मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता ना कि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। वो समझते कि हमारी मेहनत थी, हमने इतना बड़ा कारोबार किया, हम सेल्फ मेड थे, हमने इतने पैसे बनाए, हमने खुद से कमा के ऐसे किया, और उनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए वो घबराते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं और वो खुश हो गए, मुतमईन हो गए दुनिया की ज़िंदगी में। नोट्स इतने ज़्यादा होते हैं, बल्कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं पूरे तो आपको सुना भी नहीं रही होती हूँ। अच्छा जी, वो खुश हो गए अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। और उन्होंने क्या किया था, सॉरी मैं आया देख लूँ। अच्छा जी, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, फिल आखिरत, या आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, मगर वो हकीर, बिल्कुल छोटी, कोई पता भी नहीं चलता दुनिया में कि कहाँ पे वो दुनिया हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि हज़रत उमर एक दफ़ा रसूलुल्लाह को मिलने आए, तो इर्द गिर्द उनके देखा वो लेटे हुए थे, तो देखा कि उनके सरहाने ना कुछ कच्ची खालें जो होती थी वो लटकी हुई थी, और उनके पाँव की तरफ जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, उसका ढेर था। तो और फिर देखा उन्होंने कि उनका जो तकिया है वो चमड़े का तकिया था, और उसके अंदर घास जैसे ड्राई होती है वो वाली थी। तो और जैसे रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो उठ के बैठे, तो उनके जिस्म मुबारक पे पूरे वो जो चटाई होती है ना, सख्त होती है, उसके निशान थे। तो हज़रत उमर रोने लगे।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسریٰ کو دیکھیں، یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے انہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم اس پر خوش نہیں ہو کیا کہ ان کو اللہ دنیا دے اور ہمارے لیے آخرت رکھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ پیشکش کی تھی کہ میرے لیے مکہ کی وادیوں کو سونے کا بنا دے، لیکن میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، میں ایک دن تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں گا۔ جب میں بھوکا رہوں گا تو میں تجھ سے فریاد کرتا رہوں گا، اور جب میں سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ جو مومن ہے وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ان کو تو دیکھو وہ تو ٹھیک ہیں، تب بھی تو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تو میں ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو، میں ورڈز ادھر تھوڑے سے سونے اور چاندی میں ادھر ادھر جائیں گے کہ میں ان کی جو سیڑھیاں ہیں ان کو چاندی کی بنا دیتا، میں مسندیں لگا کے یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ اتنی حقیر دنیا، اور ہم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کتنا بڑا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم نے جنت میں اپنے اصل گھر میں جانا ہے۔ اب دیکھیں جب ایگزام ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہے جب ہم کالج اور اسکول میں ہوتے تھے، جب ہمارے ایگزام ہوتے تھے تو کیا ایسا ہوتا تھا کہ ایگزام میں تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ہم کس طرح سے محنت کرتے ہیں۔ آج میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں کہ کیونکہ اس کا مشکل ہے، ابھی اس کا پروفیشنل کالج شروع ہوا ہے، دن رات پڑھ رہا ہوتا ہے، اور میں اس کو دیکھ کے یہی سوچتی ہوں کہ دیکھو ایک ایگزام کی خاطر اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور وہ جو ایگزام سب سے بڑا ہم نے دینا ہے، ہم کتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم کتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لولا انزل علیہ آیات، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوتی آپ پر کوئی نشانیاں۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ اس کے بارے میں پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا کہ جب وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے، پہلے آپ ہمیں بتائیے اوپر سے آسمان سے کوئی فرشتے نازل ہوں، آپ کے ارد گرد کوئی فرشتے چل رہے ہوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو چلے ہمیں مارے آ کے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چلے آپ کو کوئی باغ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ اچھا چلے وہ بھی نہیں، تو عیسیٰ اور موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی، حضرت عیسیٰ کو بھی دی تھی نا، معجزے دیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے، تو اچھا وہ جو معجزے دیے تھے اسی طرح کا کوئی معجزہ دکھا دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، لیکن یہ جو فرمائشی معجزے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیے تھے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ ان سے پہلی قوموں کو جب معجزے دیے تھے اور انہوں نے نہیں بات مانی تھی پھر بھی، تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں ان کو بتاتا رہوں گا، میں آپ کا پیغام دیتا رہوں گا، آپ ان کے اوپر ایسا عذاب نہ لانا۔ اور دیکھیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو تھے نا جب یہ کہتے تھے کہ آیات کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے نا یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے تھے، ان کے جو گھوڑے ہوتے تھے نا ان کی نسلوں کا بھی ان کو پتا ہوتا تھا، ان کی مطلب زبان نہیں ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا جو ہے اس کی نسل چلتی، یہ کس نسل سے یہ گھوڑا آیا۔ یہاں تک کہ یہ جو اونٹ چل کے جاتے تھے نا، سفر کر رہے ہوتے تھے، ان کی مینگنیاں جو ہوتی تھی نا ان کو دیکھ کے بھی یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ کس علاقے کے اونٹ اس راستے سے گزرے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اتنے چیزوں کو دیکھنے والے یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے؟ اپنی ذات میں دیکھو تو اللہ کو پہچان جاؤ گے، تم اراؤنڈ دیکھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان جاؤ گے، تم کون سی اور نشانیاں مانگتے ہو؟ قرآن سے بڑی اور کیا نشانی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے؟ اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں معجزے مانگتے
کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہوتی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھا دیتے ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ صرف رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تو پہلے بھی معجزے آئے ہیں اور انہوں نے نہیں مانا، تو یہ اب بھی نہیں مانیں گے۔ اور اب ان کا دیکھیے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ، کہ کیوں نہیں کوئی نشانی اترتی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یضل من یشاء، جس سے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جس سے چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، کس کو ہدایت دیتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے پہلے میں کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور دوسرے میں کیا ہے کہ اللہ ویہدی الیہ من اناب، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں نہیں مانگتے، پھر بھی آپ دیکھیں جس وقت ہدایت نہیں آتی تو نہیں آتی نا۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دل ابھی خالص نہیں ہوتے۔ ہم نے تو رٹا لگایا ہوتا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ تکلیف ہے، یہ پرابلم ہے، کون سی دعا پڑھے؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ جو درد اپنی زبان میں مانگنے سے آتا ہے نا، ہاں اگر آپ کو عربی میں جو دعائیں ہیں وہ تو مسنون دعائیں ہیں، الحمدللہ قرآن کی دعائیں، اگر آپ کو مطلب آتا ہے نا اس کا تو ضرور آپ اسی سے مانگیں۔ لیکن اگر آپ کو مطلب نہیں آتا، صرف طوطے کی طرح آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے، تو اپنی زبان میں مانگیں۔ وہ جو درد اٹھتا ہے، جس کی تکلیف ہوتی ہے نا، وہی جانتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کو ہم کہہ بھی دیں گے نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کہنا بھی چاہیے، لیکن کون اس درد سے آپ کے لیے دعا کرے گا؟ جو اپنے اندر سے آواز نکلتی ہے، کیونکہ میرے رب نے ہمیں کیا بتایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیا بتایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا۔ اتنا بڑا مقام بندے کا کہ صرف سجدے میں چلا جا۔ سب سے خوبصورت مقام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اتنی پیاری بات لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، یہ یفعل جو ہے نا، یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 147 ہوگی آئی تھنک، جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو مجھے ما یفعل اللہ، میں کیا کروں گا میں تمہیں عذاب دے کے، تمہیں تکلیف میں ڈال کے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تکلیف ہے، یہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے ہو اور ایمان لے آتے ہو نا۔ اس میں بھی کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، شرط ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب میں ڈالوں، مجھے کیا پڑی ہے تم پہ پریشانیاں ڈال دوں اور یہ کروں، اگر تم شکر کرتے رہو گے اور اگر تم ایمان لے آتے ہو۔ پورے قرآن میں دیکھیے کہیں اکیلا آپ کو نہیں ایمان کا لفظ ملے گا، آمنوا وعاملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے۔ ایسا نہیں کہ ایمان زبان سے بس ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے بس، اس کے بعد سیدھے جب جائیں گے تو جنت میں تو اینی وے چلے جانا ہے۔ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خطبہ بھی یاد کر لیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اعملوا، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، اعملوا، عمل کرو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری سیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو عمل تھا نا۔ ہر وقت آپ دیکھیے ان کی زندگی، صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، صحابیات کی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ کیسے وہ ہمارے تو ہیرو وہی ہیں نا، انہی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ نہ صرف دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ راستے بتائے ہیں، بلکہ وہ بچے کی طرح نا انگلی پکڑ کے ان راستوں پہ چلانا بھی سکھایا
کہ دیکھو اس طرح سے چلنا، نیویگیشن سسٹم پورے کا پورا. مجھے ان آیات کو آنیسٹلی پڑھ کے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ جب ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو ہمیں وہ کہتے جی اچھا اس راستے سے ادھر سے جانا ادھر سے آنا، بلکہ نیویگیشن وہ لنک بھی بھیج دیتے ہیں. اور پھر جب گاڑی میں بیٹھتے تو گاڑی نہیں بتا رہی ہوتی کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا، اور پھر وہ منزل پہ پہنچا دیتی ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کی طرح ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں بتایا کہ یہ اچھا چلو ہو جائے گا نا تو پھر یہ کر لینا، چلو اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر ایسے کر لینا. دیکھو خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. جب ویسے کرو گے تو خود ہی سے رسوا ہو جاؤ گے. اللہ نہیں چاہتا کہ جو اشرف المخلوق اللہ نے بندے کو اتنا بڑا بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تخلیق کر دی بندے کی، تو تم ادھر ادھر کہاں سر گھماتے پھرتے ہو. دیکھو تم وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کدھر آخر جا رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے. جب وہی ذات نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، تو پھر ادھر ادھر نہ جانا. جب جاؤ گے نا، جو 5 روپے بھی تمہارے ہاتھ میں رکھے گا نا، وہ بھی تم سے 1000 نکلوا ہی لے گا، وہ 1000 روپے میں نہیں نکالے گا. تمہارے ایموشن لے کے، تمہارے وہ کیا جذبات کو مجروح کر کے تمہاری کسی نہ کسی طرح سے وہ اس طرح سے کر دے گا. ہاں اللہ سے مانگو، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے تمہیں عطا کر دے گا کہ عزت کے ساتھ دینے والا بھی تمہارے ہاتھ میں دے گا. تو اس رب کی شان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے بن جائیں. اور ونس اگین تمام سٹوڈنٹ کا شکریہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے اس کا کہ ہم لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے، آپ سب کا بھی، جتنے لوگ بھی آپ لوگ سنیں گے، فیس بک میں سنتے ہیں، یوٹیوب میں سنیں گے، آپ لوگوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچا دیں. دیکھیں ہر کسی کی ڈفرینٹ ایبیلٹیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوئی ہے. آپ صرف یہ پیغام اللہ کا دوسروں تک پہنچا دیں. جب وہ ہو سکتا ہے یہ لیکچر سنیں گی، یہ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے آئیں گی تو ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے گا. ہزاروں لوگوں کے میسیجز یہی ہوتے ہیں کہ ایسے ہی بس یوٹیوب دیکھ رہی تھی، بس ایسے ہی میں نے ویڈیو کلک کی ہے، اور بس ایسے ہی میں اس راستے میں آ گئی ہوں اور اب میری پوری زندگی بدل گئی ہے. بس یہ سوچ کے جتنے اپنے لو ونس ہیں، جتنوں کو جانتے ہیں، پلیز ان کو یہ لیکچر ضرور شیئر کیا کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اس داعی دین میں شامل کر دیں گے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے. آمین ثم آمین. اور ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ. آپ کو جو یوٹیوب میں، کیونکہ فیس بک میں نہیں یہ آپشن نہیں تھی، تو میں نے یوٹیوب میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو نیچے کیا اس کو کہتے ہیں ڈیٹیل جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ٹیسٹ ہوگا. آپ کو آرام سے لنک مل جائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ کریں گے ٹیسٹ پورا، نیچے سبمٹ لکھا ہوگا، کیونکہ بعض دفعہ نا لوگ پوری پکچرز ہر پیج کی بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کریں گے تو اوپر لکھا آ جائے گا ویو سکور. تو جب آپ ویو سکور کو پریس کریں گے تو آپ اپنا سکور خود دیکھ سکیں گے، اور اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ نے جو سارے نیچے اس میں جو جہاں پہ کامنٹس میں آپ نے کامنٹ کے اندر آپ نے اپنے ویوز جو سکور ہے اس کی پکچر ڈال دینی ہے. وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو آنسر کریں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.